جب خبر آئی کہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ بندی ہو گئی ہے اور اب سے اسرائیل کوئی حملہ نہیں کرے گا کیونکہ امن معاہدہ ہو چکا ہے، اور لوگ پہلی بار ڈرتے ڈرتے اپنے گھروں کی جانب بڑھے، راستے خالی سناٹے میں گونج رہے تھے، مگر ہر قدم کے ساتھ خوف کی جگہ ایک عجیب سی خوشی بھرنے لگی۔ بچے دوڑ کر اپنے کھلونوں کو اکٹھا کر رہے تھے، عورتیں اپنے دروازوں کو زور سے کھول کر اندر جھانکتی رہیں، اور مرد پہلی بار دیواروں کو ہاتھ لگا کر یہ جانچ رہے تھے کہ کیا یہ وہی گھر ہے جس میں وہ پلے بڑے تھے۔ کہیں ہچکیاں تھی تو کہیں ہنسی، خوشی اور صدمے کا ایسا ملا جلا منظر کہ غزہ کے مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ خوشی منائیں یا پھر غم۔ لیکن اسرائیل اپنی اوقات سے بڑھ کر ایک دفعہ پھر سے سارے امن معاہدے بلا کر پھر سے حملہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، امن کے کاغذ پر سیاہی تو لگ چکی ہے، مگر زمینی حقیقت ابھی بھی خون میں تر ہے۔ حماس کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط تو کیے، لیکن اسرائیلی جارحیت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ غزہ میں بمباری کا سلسلہ ایسے ہی جاری ہے جیسے کسی نے موت کا سودا طے کر لیا۔ 24 گھنٹوں میں درجنوں جو ہے وہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے مغربی غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید بمباری کی، کئی گھر ملبے کے ڈھیر میں بدل گئے اور خوشیوں کی جگہ اب صرف صفے ماتم بچھی۔ شادی کے موقع پر بھی اسرائیلی حملوں نے درجنوں زندگیوں کو اجاڑ دیا۔ گولیاں اور دھماکوں کی گونج میں دلہنوں کے خواب، بچوں کی مسکراہٹیں، سب کچھ مٹ چکا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق غزہ میں شہادتوں کی تعداد 672 سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہ میں ابھی جو حملہ ہوا ہے اس کی تفصیلات بتا رہا ہوں۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب امن معاہدے کے بعد بھی جنگ ختم نہیں ہوتی تو پھر اصل امن کہاں ہے؟ اس کا جواب شاید غزہ کی مٹی میں چھپا ہے، جہاں ابھی بھی ہر سانس ظلم کی چنگاریاں سمیٹ رہی ہے۔ ناظرین، غزہ میں یہ جنگ صرف بارود کی نہیں، یہ انسانی درد کی وہ داستان ہے جو ہر روز نئے زخم چھوڑ جاتی ہے۔ امن معاہدے کے بعد سب نے امید کی تھی کہ اب شاید بچے پھر سے سکول جائیں گی، مائیں پھر سے اپنے بیٹوں کے ساتھ کھانا کھائیں گی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ بمباری کے بعد جو مناظر سامنے آیا وہ دل کو چیر کر رکھ دینے والی ہے۔ ملبے کے نیچے سے نکلتی چیخیں، روتے ہوئے والدین، اور وہ بچے جن کے ہاتھوں میں کبھی کھلونے تھے اب وہی ہاتھ کفن میں نظر آتے ہیں۔ اسرائیلی حملوں نے غزہ کی زندگی کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ بجلی، پانی اور خوراک جیسی بنیادی ضرورتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں، مگر دوائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب ان کے پاس زخموں سے زیادہ لاشیں ہیں، مگر علاج کے لیے کوئی دوا نہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جن علاقوں کو سیف زون قرار دیا گیا تھا وہ بھی اب محفوظ نہیں رہے۔ اسرائیلی طیارے ان جگہوں پر بم گرا رہے ہیں جہاں لوگ پناہ لینے گئے تھے۔ اس سب کے درمیان دنیا کی خاموشی سب سے بڑا سوال بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے بیانات، مغربی ممالک کی رسمی مذمتیں، سب کچھ محض الفاظ کی حد تک محدود ہے۔ کوئی عملی قدم نہیں آتا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ غزہ کے لوگوں کے لیے اب ہر دن ایک نیا قیامت خیز دن بن چکا ہے۔ اور شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بعض رپورٹس کے مطابق کئی فلسطینی خاندان اب اپنے بچوں کے بازو پر نام لکھ دیتے ہیں تاکہ اگر وہ بمباری میں مارے جائیں تو کم از کم پہچانے تو جا سکے کہ ان کی لاش کون سی ہے۔ ناظرین، سوچے کیسا دور ہے یہ، جہاں ایک ماں اپنے بچے کو اسکول نہیں بلکہ قبر کے لیے تیار کرتی ہے۔ ادھر اسرائیل کا موقف یہ ہے، وہ ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ وہ صرف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ مرنے والے زیادہ تر عام شہری ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ امن کا معاہدہ صرف سیاسی کاغذوں میں زندہ ہے، جبکہ غزہ کے آسمان پر اب بھی دھواں اور بارود چھایا ہوا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا کافی ہے کہ دنیا اگر آج بھی خاموش رہی تو کل شاید کوئی بھی غزہ باقی نہ رہے، اور تاریخ یہ ضرور لکھے گی کہ ظلم کے اس دور میں انسانیت سب سے بڑی شکست کھا گئی۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی کرائم سٹوریز کے لیے اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور وزٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔